नाजी बिन हसन, उन्होंने पाकिस्तान का जो मुआशी मॉडल है उसको नाकारा करार दे दिया। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजी बिन हसन हैं, इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। ये चंद 22 खानदान है जो कि सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाते हैं, ऊपर के स्टॉक के लोग फायदा उठाते हैं, नीचे के लोगों को तो कोई मुनाफा आता ही नहीं है। कि आपका जो खास तरीन आला नस्ल का जो बीज है वो स्मगल हो रहा है। डॉलर का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? डॉलर आगे आपको ऊपर जाता नजर आ रहा है या कम होगा? 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद सिर्फ 15 दिन वेट कर लीजिए, आपको डॉलर 350 रुपए के ऊपर मिले। 15,000 टन से ज्यादा गोश्त आपसे चाइना ने मंगवाया, हेड एंड फुट इन्फेक्शन की वजह से वो गोश्त रिजेक्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 92 डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं मोहम्मद फराज अमजद। नाजरीन, आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजी बिन हसन का कहना है कि पाकिस्तान का मुआशी मॉडल जो है वो बिल्कुल नाकाम हो चुका है, क्योंकि वो अपने साथ ममालिक के मुआशी मॉडल से पीछे रह गया है। गुर्बत में कमी में नुमायाँ पेशरफ्त अब सामने आना शुरू हो चुकी है। गरीब होता जा रहा है और जो अशराफिया है उसको मुआशी पॉलिसियों का जो फ़ायदा है वो सिर्फ अशराफिया को ही मिल रहा है। तो इस सब पर बात करने के लिए आज माहिर मुआशियात हमारे साथ डॉक्टर हसनैन जावेद साहब मौजूद हैं। जी डॉक्टर हसनैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा मैं ये कि आलमी बैंक के जो डायरेक्टर हैं, कंट्री डायरेक्टर हैं नाजी बिन हसन, उन्होंने पाकिस्तान का जो मुआशी मॉडल है उसको नाकारा करार दे दिया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान उसके साथ के जो हमसाया ममालिक हैं उनसे उनके मुआशी मॉडल से बहुत पीछे रह गया। गुर्बत में कमी में नुमाया पेशरफ्त अब वापस उलटना शुरू हो गई है कि दोबारा से गुर्बत सर उठा रही है। सर क्या कहेंगे आप इस पे? देखें जी, ये जो वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजी बिन हसन हैं, इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की है और कोई गलत बात इसमें इसलिए नहीं है कि अगर मैं नंबर्स के ऊपर चलूं तो आपकी जो इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन है, वो 60% से बढ़ के 70% पे जा रही है। आपकी जो कोर इन्फ्लेशन है वो तकरीबन जो है वो आपकी 40% से है। अच्छा, इस तरीके से इन्फ्लेशन आपकी यहाँ बढ़ रही है, अशराफिया को आपके फायदा हो रहा है, आपकी सारी की सारी जो आपकी जो यहाँ पर अजनास बनती हैं, बम्पर क्रॉप्स बनती हैं, आप हमेशा देखते हैं कि हमारी जबरदस्त बम्पर क्रॉप्स आ रही हैं। हमारा पॉवर्टी रिडक्शन मॉडल, मैं कब से ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान का जो निजाम आपने बना दिया है खजाना का, इससे आपकी गुर्बत कभी कम नहीं होगी। इसमें आप बेनजीर इनकम टैक्स, इनकम सपोर्ट फंड्स ले आए, आप खैरात के चैनल्स ले आए, आप कभी लोगों का एहसास प्रोग्राम ले आए, किसी तरह के प्रोग्राम्स लाते रहेंगे, आप मेन हेड से पैसा उठा के लोगों को, गरीबों को देते रहेंगे, लेकिन आपका ना मैन्युफैक्चरिंग है, न आपको मैं ये भी अर्ज करता चलूं, पूरे पाकिस्तान का 10% ऑफ द जीडीपी जो है वो आपका प्राइवेटाइजेशन जो है वो है ही नहीं। यानी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बिजनेसेस ओपन कर ही नहीं सकती। वन, इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस हैं, यानी जो पब्लिक लिमिटेड्स हैं, वो 67% के ट्रेसेस हैं हर जगह के ऊपर। यानी हर ऑर्गेनाइजेशन, यानी टोयोटा हो गया, आपका होंडा हो गया, जितनी ऑटोमोबाइल की मल्टीनेशनल है, या एफएमसीजीज की मल्टीनेशनल, या टेक्सटाइल की मल्टीनेशनल है, इन सब के अंदर जो है वो गवर्नमेंट का फुटप्रिंट है, जिसको 67% ऑफ द फुटप्रिंट है। और जो गवर्नमेंट का टोटल जो आपका जो खर्च है, जो अखराजात है हुकूमत के, वो 22% ऑफ द टोटल जीडीपी है। और स्टॉक एक्सचेंज से भी मैं आपको बता दूं, ओगरा है, ओजीडीसी है, फला है, ये चंद 22 खानदान है जो कि सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाते हैं, ऊपर के स्टॉक के लोग फायदा उठाते हैं, नीचे के लोगों को तो कोई मुनाफा आता ही नहीं है। इसी तरीके से डॉलर आपकी मार्केट है, तो टोटल जो आपका रियल एक्सचेंज मार्केट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज मार्केट टोटल बिगड़ चुका है। कुछ अरसे में आपका जो रुपी है वो दोबारा डिवैल्यूएट करने जा रहा है। तो इस लिहाज से मैं आपको जितने भी हेड्स कहेंगे, 67 प्रोडक्ट्स के करीब जो है वो हमारा प्रोडक्ट जो यहाँ पर बनता है, खास तौर पे गंदम और चीनी, यहाँ से हम दोबारा से इसको एक्सपोर्ट करते हैं, फिर दोबारा इंपोर्ट करते हैं, और अपने ही लोगों को जो है जो 85 की चीनी पड़ती है हम 190 की यहाँ बेच रहे होते हैं। क्या करना पड़ेगा हमें? क्या मुल्की सतह पर क्या तब्दीलियां करनी पड़ेंगी इकोनॉमी में, मुआशी, जिससे हालात बेहतर हो सके? जी मैं अर्ज करता हूँ, सबसे बड़ा आपको इनिशिएटिव, यानी सबसे बड़ी सर्जरी, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लाना होगा। दूसरी एक्सरसाइज, आपको बिजनेस की पॉलिसीज बनानी होंगी। तीसरी, स्टेट जो आपकी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको टैक्स फ्री, टैक्स हॉलीडे कर देना चाहिए, उनके ऊपर भारी भरकम टैक्सेस नहीं लगाने चाहिए। फिर आप जो है वो अशराफिया को सब्सिडी बंद करें
اور چھوٹے کسانوں کو اور ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو سبسڈیز نہیں بلکہ کمپیٹیٹو پرائس دیں. آپ کو میں ٹیکسٹائل کے لیے عرض کروں, ٹیکسٹائل کو بجلی, ٹیکسٹائل کو کپڑا اور باقی چیزیں سبسڈی آپ بالکل نہ دیں. اس ریجن میں ریجن وائز ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ریجن وائز کمپیٹیٹو پرائس دینا شروع کر دیں, چاہے وہ گیس ہو یا وہ بجلی ہو. تو جب آپ کمپیٹیٹو پرائس کریں, کوئی احسان نہ کریں, آپ صرف کمپیٹیٹو پرائس دیں. یہ 4 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی, یعنی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, اس کے بعد کمپیٹیٹو پرائس دیں, پھر آپ جو ہے وہ کارٹلائزیشنز کو توڑ کریں, اور دوسرا جو ہے وہ غریب کی انفلیشن آپ جو ہے وہ جب تک ایکسپورٹ نہیں ہوگی, جب تک ہماری ملک کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی. اور امپورٹنٹ ترین بات یہ کہ آپ کا جو خاص ترین اعلیٰ نسل کا جو بیج ہے وہ سمگل ہو رہا ہے, اور سمگلنگ اور لیکیجز آپ کی گرے مارکیٹ سب سے بڑی مارکیٹ ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایمانداری کے ساتھ اگر آپ نے یہ ڈیسیژنز نہ لیے, اور سب سے پہلے یہ جو 202 اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو ملک کا بوجھ بن کر کھڑی ہوئی ہیں, اور 2.6 ٹریلین کا سب سے بڑا بوجھ ہے آپ کے ملک کے اوپر, جس کے اندر سٹیل مل بھی ہے اور باقی بھی ہیں, ان کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور خاص طریقے کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. یہ نہیں کہ ہم کاٹنیوں کے بھاؤ جس طریقے سے یہاں پہ آپ کے فواد حسن فواد صاحب اس کو بیچنا چاہتے ہیں, ایسے نہیں. اس کا ایک پورا کمپریہنسو پلان ہونا چاہیے, ادروائز ورلڈ بینک کی بات بالکل درست ہے. ڈالر کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ ڈالر آگے آپ کو اوپر جاتا نظر آ رہا ہے یا کم ہوگا؟ 8 فروری کے الیکشن کے بعد صرف 15 دن ویٹ کر لیجئے, آپ کو ڈالر 350 روپے کے اوپر ملے گا. اچھا سر, انتخابات کی بات کی آپ نے, انتخابات میں چند روز باقی رہ گئے ہیں, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8 فروری میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, جنوری سٹارٹ ہو رہا ہے, تقریباً 1 مہینہ اور چند روز باقی ہیں. تو سر انتخابات میں ابھی تک ہمیں کسی بھی سیاسی پارٹی نے کوئی اکانومی کا پلان نہیں دیا کہ ہم مطلب حکومت میں آنے کے بعد اکانومی کو کس سمت لے کے جائیں گے اور کس طرح درست سمت اس پہ کوئی تعین کی جا سکے گی. اس پہ سر کیا کہیں گے آپ؟ آپ اپنی عوام کو تو شعور دیں, اپنے میڈیا کے چینل کے تھرو, 92 کے چینل کے تھرو لوگوں کو بتائیں کہ ساری کی ساری جماعتوں سے پہلے پوچھیں کہ ہمیں کیا دو گے. آپ کو جابز پیدا کرنی ہے, مینوفیکچرنگ انڈسٹریز پیدا کرنی ہے, اور جب تک یہ پیدا نہ کی پاکستان تنزلی کا شکار ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ جو ووٹ دینے سے پہلے پوچھتے ہیں یا ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا منشور کیا ہے. میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اتنی اپریسیشن ضرور دے دی, لیکن یہ بتا دوں کہ ان کے منشور میں بہت بڑے فلاز ہیں, وہ فائنینشلی کیپیبل نہیں ہے. اور جیسے ورلڈ بینک کے جو ناجے بن حسین ہیں, انہوں نے جس طریقے سے بتایا وہ بالکل درست باتیں ہیں, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ بالکل مائنڈ نہ کیا کریں. IMF نے آرٹیکل 84 کے بارے میں کہا ہے کہ اس کے اندر امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. اب آپ مجھے پوچھیں گے کہ IMF کون ہوتا ہے جو آرٹیکل 84 پہ بات کرے؟ تو آرٹیکل 84 وہ ہے جس سے آپ سپلیمنٹری گرانٹس دیتے ہیں. تو 15% آف دا ٹوٹل GDP آپ سپلیمنٹری گرانٹس پبلک آرگنائزیشنز کو دیتے ہیں. تو مجھے بتائیں پرائیویٹ لوگوں کا دھندا کیا ہے؟ پرائیویٹ لوگ جو ہے 18 گھنٹے جابز کر رہے ہیں, اور وہ غریبوں کی تنخواہیں بھی نہیں بڑھ رہی, اور وہ جو مالکان ہیں وہ ان کا خون چوس رہے ہیں. اور وہ کیا کریں کہ خون نہ چوسیں, کیونکہ ان کی بجلی ان کو مہنگی پڑ رہی ہے, ان کو گیس مہنگی پڑ رہی ہے, ٹرانسپورٹیشن مہنگی پڑ رہی ہے, ان کو پروڈکشن مہنگی پڑ رہی ہے. چنانچہ ان کا تو کوئی حل نہیں. اور جو حکومتی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں اور حلقوں میں, جس کو زرداری صاحب کا اگر مل گیا, جس کو نواز شریف نے لگوا دیا, جس کو فلاں نے لگوا دیا, اور وہ صبح سے لے کے چائے پیتے ہیں اور 2 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ملک کے اوپر 2.79 ٹریلین کا بوجھ بنا کر اسٹیٹ اون انٹرپرائزز بیٹھی. پاکستان ایک زرعی ملک ہے, اس میں بھی ابھی زرعی مسائل آپ کے سامنے ہیں کہ چھوٹے کسان کو سہولیات سے نہیں نوازا جاتا. اس کے بعد سر جو آپ بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو والی, کہ بلاول بھٹو نے جو منشور دیا ہے وہ ایک بہترین منشور ہے, بلاول ہی اس کو اکانومی کو ٹھیک کر سکیں گے. میں نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس کم از کم اس پورے سیاسی کلچر کے اندر, اگر آپ فار ایگزامپل دیکھیں, آپ نے جہانگیر ترین کی تنظیم کو دیکھا ہے, یعنی آپ نے ان کی جو پارٹی ہے انہوں نے منشور پیش کیا ہے, نہیں پیش کیا. نون لیگ نے منشور پیش کیا ہے, نہیں کیا. ایون PTI نے منشور پیش کیا ہے, نہیں کیا. انہوں نے کم از کم منشور پیش کیا ہے, لیکن اس میں بڑے فلاز ہیں. اور ایز بین اکانومسٹ میں ان کو بتا سکتا ہوں کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو آپ کو جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لانا ہوگا, اور ان جو سرکاری دو دماد آپ نے بنا کے رکھے ہوئے اور سپلیمنٹری گرانٹس ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. ایگریکلچر میں پنجاب پہ ٹیکس لگتا ہے, اور آپ ساری دنیا کو یہ بتایا ہوا ہے کہ زراعت پہ ٹیکس نہیں لگتا. بالکل غلط بات ہے. یہ ٹیکس لگتا ہے اور ہر جگہ سے وصول بھی ہوتا ہے. ہاریوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. 10 سال پرانا بیج بیچا جاتا ہے. 15,000 ٹن سے زیادہ گوشت آپ سے چائنا نے منگوایا. ہیڈ اینڈ فٹ انفیکشن کی وجہ سے وہ گوشت ریجیکٹ ہو گیا.
پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ بوائلڈ میٹ ہمیں بھیج دیں. انہوں نے کہا ہمارے پاس پلانٹ ہی نہیں ہے. پوری ساؤتھ ایشیا کی ساری کرنسی آپ سے اوپر زیادہ جا رہی ہے. اور ایگریکلچر میں آپ کو یہ بتا دوں, ایک تو لینڈ ریفارمز ہے ہی نہیں. بھٹو زرداری صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کے پاس 2,50,000 ایکڑ زمین ہے تو وہ کیا ہاریوں میں تقسیم ہوگی. تو پاکستان کا جو ایگریکلچر سٹرکچر ہے وہ اوپر سے لے کر نیچے تک نقصان پہ ہی چلا ہوا ہے. سارا کا سارا اشرافیہ, ایلیٹ اینڈ ایلیٹ, صرف ایلیٹ بینیفٹ لے رہی ہے سٹاک سے. اور سٹاک کس کے پاس ہیں؟ سٹیٹ اون انٹرپرائزز کے پاس. اور سٹیٹ اون انٹرپرائزز کے پیسے کون نکالتا ہے؟ اسحاق ڈار اور کمپنی. اور یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں اور سارے کے سارے یہ سیاسی خاندان آپس میں ایک دوسرے کی خاص پول کرتے ہیں. جی ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ سیاسی تقرریاں میں روکنی ہوں گی, زراعت کے سسٹم میں بہتری لانی ہوگی. بلاول بھٹو کو جو انہوں نے سیاسی منشور دیا ہے حال ہی میں, اس پہ بھی تبدیلیوں کا انہوں نے مشورہ بلاول کو دے دیا ہے. اس کے ساتھ ہی 92 ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے محمد فراز امجد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.